हेलो दोस्तों, व्हाट्सअप कैसे आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। और नहीं भी होंगे तो हो जाओ, लेकर आता बहुत ही ज़बरदस्त व्लॉग। आज है शब बारात और हमारी मस्जिद कोलसटाल में मौलाना शोएब साहब का बयान था शब बारात से रिलेटेड। चलते हैं, पूरा बयान बताते हैं आप लोगों को, जब तक बने रहो। और पहुंच गए थे मस्जिद, ईशा की नमाज़ पढ़ेंगे, बयान चालू होगा, आप लोगों को दिखाएंगे। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलाम अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाहु थुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू व ला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति allती कुन्तुम तुअदून। وقال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله مولانا العلي العظيم. آج کی یہ رات لیلۃ المبارکہ اور لیلۃ البراءت کے نام سے جانی جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے برکتوں کے نزول کی اور گناہوں سے بخشش کی یہ رات ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کی اس رات کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں الگ الگ 3-4 موضوع سے متعلق کچھ مفید باتیں آپ سے کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ لوگ بھی دل سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ وہ مفید باتیں مجھے صحیح انداز پر کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آخرت کے اندر ہمیں جنت مل جائے۔ دنیا میں جو کچھ ہم سے کمی کوتاہی ہو رہی ہے اور یقیناً ہو ہی رہی ہے، وہ ہماری کمی کوتاہی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، اس سے ہماری باس پرس نہ کرے۔ اس کے لیے سب سے بنیادی چیز ہمارے پاس ایمان ہے۔ یہاں پر ہم جتنے لوگ جمع ہیں سب اپنے آپ کو ایمان والا کہلاتے ہیں، اسلام والا کہلاتے ہیں، یعنی ہم مسلمان جمع ہیں۔ سب سے پہلے ایک مضبوط ارادہ کریں کہ اس سے پہلے بھی ایمان والوں پر بہت سخت حالات آئے ہیں، لیکن ایمان والے اپنے ایمان پر مضبوطی کے ساتھ چلے رہے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر ایک واقعہ بہت تفصیلی ذکر کیا گیا ہے، میں اس کو بہت مختصر ذکر کر کے اپنے اس ہمت اور حوصلے کو محمیز لگانے کی کوشش کرتا ہوں۔ سورہ بروج کے اندر وہ واقعہ بہت تفصیل کے ساتھ ذکر ہے کہ پورے علاقے اور ماحول کے اندر کفر اور شرک اور لاغینیت عام ہو چکی تھی۔ سحر اور جادو کا بہت چرچا اس زمانے کے اندر تھا، تو جو بہت بڑا ماہر جادوگر تھا اس نے وقت کے مشرک بادشاہ سے درخواست کی کہ اب میری زندگی کا کچھ ٹھکانہ نہیں ہے، ملک کے کسی ہونہار اچھے ذہن رکھنے والے کسی بچے کو میرے حوالے کر دے تو میں اپنا فن اس کو سکھا دوں۔ چنانچہ انتخاب کے بعد ایک بڑی صلاحیت کا مالک، اعلیٰ ذہن رکھنے والا ایک بچے کا انتخاب کیا گیا کہ وہ اس صاحب کے پاس جائے اور جا کر کے اس کے فن کو سیکھ لے۔ اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا۔ راستے میں جب وہ گزرتا تھا تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لایا ہوا دین جو اکا دکا لوگوں کے پاس موجود تھا اپنی صحیح شکل کے اندر، انہیں میں سے ایک آدمی اس لڑکے کے گھر اور جادوگر کے گھر کے درمیان میں اس کا گھر پڑتا تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کا سچا پیروکار تھا۔ اب یہ لڑکا سمجھدار تھا، ہونہار تھا، اللہ تعالیٰ نے اچھی صلاحیت دے رکھی تھی۔ تو ایک دن جاتے ہوئے یہ اس راہب کے گھر، اس عالم کے گھر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کا جاننے والا اور عمل کرنے والا تھا، اس کے گھر ٹکرا گیا۔ اس سے کچھ بات ہوئی
اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کے اندر ایمان کی روشنی ڈالی. اب یہ بچہ جب اس جادوگر کے پاس جادو سیکھنے کے لیے پہنچتا تو جو وقت مقرر تھا کہ بھائی اتنے وقت نکل کر کے اتنے ٹائم پر وہاں پہنچ جائے گا، تو گھر سے باپ تو اسی وقت پر نکلنے دیتا تھا، لیکن راستے میں اس عالم اور راہب کے پاس رکتا تو وہاں پہنچنے میں دیر ہو جاتی، تو وہاں پر اس کو ڈانٹ پڑتی، وہاں پر اس کو مار پڑتی، سزا ملتی کہ تم وقت پر نہیں پہنچتے ہو، دیر سے آتے ہو. وہ تکلیف برداشت کرتا، ڈانٹ برداشت کرتا، پھر وہاں سے جب نکل کر کے واپس آتا تو پھر چونکہ ایمان کی روشنی اس کے اندر جاگ اٹھی تھی، پھر اس راہب کے پاس رکتا تو گھر پہنچتا تو پھر یہاں پر ٹائم پر نہیں پہنچتا تھا، باپ کی ڈانٹ پڑتی، باپ کی مار پڑتی اور سنتا. اب وہ سب برداشت کرتا، لیکن کسی سے یہ راز فاش نہیں کر رہا تھا کہ در حقیقت میں نے دین عیسوی کو اختیار کر لیا ہے. ڈانٹ مار سنتا رہا، سمجھتا رہا، سنتا رہا، سمجھتا رہا، یہاں تک کہ وہ ایمان کے اندر بہت مضبوط ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہوا کہ اس کے ایمان کا چرچا عام کیا جائے جو اس نے ابھی چھپا رکھا ہے. ایک دن حادثہ اور واقعہ پیش آیا کہ جو ایک بہت ہائی وے روڈ، جی ٹی روڈ، 4 لین روڈ جس کو آج ہم لوگ بولتے ہیں، وہ گزر رہا تھا اور اس روڈ کے اوپر آ کر کے ایک شیر بیٹھ گیا، درندہ بیٹھ گیا. اب ادھر کی ٹرافک جام ہو گئی، لوگ آگے بڑھیں تو شیر کا شکار ہو جائے، پوری ٹرافک جام، ادھر کی ٹرافک جام، لوگ سخت مشقت کے اندر مبتلا ہو گئے. اب خلق خدا کو پریشانی سے بچانا یہ ایمان کا تقاضا ہے. ایک ایمان والا مخلوق پریشان ہو اللہ کی اور وہ اپنی جگہ پر خاموشی سے بیٹھا رہے، یہ ممکن بھی نہیں ہو سکتا ہے اگر اس کے پاس ایمان موجود ہے. یہ بچہ کیوں کر برداشت کر سکتا تھا؟ یہ آگے اٹھا، بڑھا اور بسم اللہ پڑھ کر کے ایک پتھر اٹھایا اور شیر کی طرف پھینکا، اس شیر کو لگا اور وہ ہلاک ہو گیا. اب جب وہ ہلاک ہو گئے اب لوگوں کے درمیان ایک چرچا شروع ہو گیا کہ اس کے پاس کوئی خاص صلاحیت ہے، اور اس نے پھر اس وقت کے اندر اپنے ایمان کو فاش کر دیا، ایمان کا چرچا عام ہو گیا. کچھ لوگوں نے وہیں پر ایمان قبول کر لیا. اب جب ایک نے قبول کیا تو دوسرے کے پاس بات نہیں، دوسرے کے پاس تیسرے کے پاس بات نہیں، پورے ملک کے اندر اس چیز کا چرچا عام ہونے لگا. بادشاہ نے دیکھا کہ ہم جس مذہب کے پیروکار ہیں اس کے خلاف یہ مذہب ہمارے ملک کے اندر کیسے رواج پا رہا ہے. اس نے ایمان والوں کے لیے سخت سزا کا، اختصاراً ذکر کر رہا ہوں، ایمان والوں کے لیے سخت سزا کا اس نے اعلان کر دیا اور ایک بڑی کھندق کھدائی جس کھندق کو آگ سے بھر دیا گیا اور ایمان والوں کو چن چن کر کے اس خندق کے اندر ڈال کر کے آگ میں جلا دینے کا فیصلہ کر لیا گیا. جب ایسا کچھ اعلان ہوتا ہے ظالم بادشاہ کی طرف سے تو بہت سارے تماشائی بھی اکٹھا ہو جاتے ہیں تماشا دیکھنے کے لیے، جن کے پاس دین اور مذہب نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. چنانچہ کچھ لوگ اور اکٹھا ہو گئے. اب جب ان ایمان والوں کو جن کی تعداد ابھی چند ہی تھی، جن کا ایمان واضح ہو چکا تھا، جب ان کے جسموں کو اس کے اندر ڈالا گیا، اللہ کی مشیت، ان کے جسموں کے ڈالنے کے بعد اس آگ کے اندر جو لپٹ اٹھی، آگ جو بھڑکی، وہ آگ اتنی تیزی کے ساتھ بھڑکی جو تماشائی وہاں پر بیٹھے تھے وہ تماشائیوں کو اس نے اپنے سر کے اندر لے لیا. یہ واقعے کا حاصل یہ ہے کہ ایک ایمان والے کے اوپر بسا اوقات ایسے سخت حالات بھی آتے ہیں. اس وقت کے اندر اپنے ایمان پر مضبوطی سے جمے رہنا یہی در حقیقت کامیابی کی علامت ہوتی ہے. اس نوجوان بچے کی اور اس کے ساتھ جو ایمان لانے والے تھے، اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نزدیک وہ کتنا مقبول ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے واقعے کو بیان کرنے کے لیے سورہ بروج کی تقریباً 9-10 آیتیں اسی بچے کے متعلق نازل کر دی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے پڑھی گئی. اور جب تک دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کو یہ نظام باقی رکھنا منظور ہوگا اس واقعے کو لوگ پڑھتے رہیں گے، سنتے اور سناتے رہیں گے، اپنے آپ کو ہمت اور حوصلہ دیتے رہیں گے. یہ بات میں نے اس لیے ذکر کی ہے کہ میں ڈرانا نہیں چاہتا، لیکن ملک کی جو فضا بن رہی ہے اور شاید آنے دنوں والے دلوں کے اندر جو کچھ بننے کا پلان و منصوبہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس دن سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آزمائش کے اندر اللہ تعالیٰ نہ ڈالے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے آزمائش کا فیصلہ کر لیا ہے اور اپنے کچھ پلان کو کچھ خاص امتحان سے گزارنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے اگر نافذ کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو ہم میں سے ہر ایک کو یہ حوصلہ رکھنا چاہیے، اپنا یہ جذبہ، اپنا یہ ارادہ بلند رکھنا چاہیے. ہو جائے کچھ بھی،
لیکن ہم ایمان کا سودا تو کسی بھی حال کے اندر نہیں کریں گے، کیونکہ اس دنیا کے اندر زیادہ سے زیادہ ہوتا کیا ہے، زیادہ سے زیادہ ہوتی ہے موت آ جاتی ہے، کچھ شدائد اور تکلیفیں ہوتی ہیں، تو موت تو ایک دن آنی ہی ہے، بیماری اور پریشانی تو ایک دن آنی ہی ہے، کہ ہمارے بستروں پر ہمیں تکلیف نہیں پہنچتی، کہ ہمارے آرام گاہوں کے اندر ہمیں تکلیف نہیں پہنچتی۔ اگر تکلیف اللہ نے لکھ دی ہے تو آرام گاہ کے اندر بھی آئے گی، اور تکلیف اللہ تعالیٰ نے نہیں لکھی ہے تو میدان کارزار کے اندر بھی نہیں آئے گی۔ اس عقیدے اور اس ارادے کے ساتھ ہر نوجوان، چاہے وہ اسکول اور کالج میں پڑھتے ہوں یا کہیں پر ملازمت اور جاب کرتے ہوں، خاص طور پر نوجوانوں سے میں کہوں گا اپنے اس ارادے کو بہت مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر کے اور اس حوصلے کو بہت مضبوطی کے ساتھ جمع کر کے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اعلان فرمایا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، اور اس کہنے کے بعد اس پر مضبوطی کے ساتھ جم جاتے ہیں۔ ہم مسلمان کہلاتے کیوں ہیں؟ ہم مسلمان کہلاتے ہی اس لیے ہیں کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی رب نہیں ہے۔ تو صرف یہ کہہ لینے پر ہی کامیابی نہیں ملتی ہے، بلکہ اس کہہ لینے کے بعد اس پر مضبوطی کے ساتھ جم جانے پر کامیابی ملتی ہے۔ اب اس جم جانا کبھی امن و امان کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی کچھ امتحان اور آزمائشوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت ہی کی دعا کرتے ہیں، امن و امان ہی کی دعا کرتے ہیں، لیکن اگر کبھی امتحان اور آزمائش آ جائے تب بھی ہم ایمان پر بہت مضبوطی کے ساتھ جمے رہیں اور یہی کہتے رہیں ربنا اللہ، ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہی ہے، ہمارا رب اللہ ہی ہے، اور اسی کو کہتے کہتے دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس کہنے اور اس پر جمنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا، ایسے لوگوں کے پاس دنیا ہی میں فرشتے آ جاتے ہیں اور آ کر کے ان ایمان والوں کو، جمنے والوں کو کہتے ہیں دیکھو اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تم ڈرو مت، تم ٹینشن مت لو، وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ بس تھوڑی سی مشقت برداشت کر کے، تھوڑی سی تکلیف برداشت کر کے استقامت کے ساتھ ربنا اللہ کہتے ہوئے آ جاؤ، موت کے مرحلے سے گزر جاؤ، جنت تمہارے استقبال کے لیے تیار ہے۔ یہ فرشتے آ کر کے اس وقت کے اندر خوشخبری سناتے ہیں اور اس وقت ہمیں اور آپ کو اطمینان اور اعتماد دلاتے ہیں۔ اس بنا پر ایمان کے دامن کو میرے عزیزوں کسی بھی حال کے اندر نہیں چھوڑنا۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ حضرت لقمان کی اس جملے کو بھی قرآن پاک نے کوٹ کیا ہے، اور قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک آیت بنا کر کے نازل فرمائی ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا اے میرے بیٹے کچھ بھی ہو جائے اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، کیونکہ شرک اتنا بڑا ظلم ہے، اتنا بڑا ظلم ہے کہ اللہ رب العزت اس کو کسی بھی حال کے اندر معاف نہیں فرمائے گا۔ اس بنا پر شرک کو، اپنے شرک سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، ایمان کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایمان کی اہمیت کو ہمیں اور آپ کو سمجھاتے ہوئے بتلایا کہ اگر تمہیں آگ کے اندر جلا دیا جائے، اگر تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، آگ میں جلنے کو پسند کر لینا، بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کو گوارا کر لینا، لیکن ایمان کو اپنے ہاتھ سے کسی بھی حال کے اندر نہیں چھوڑنا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت، قرآن پاک میں اللہ رب العزت کا حکم، یہ ہمیں اور آپ کو اس بات پر آمادہ کرنا چاہیے اور ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اگر کچھ اس امتحان اور آزمائش ہمارے لیے مقدر کیا ہے، ہم بشاشت کے ساتھ اس کو گزر جائیں گے، لیکن ایمان کو کسی بھی حال کے اندر نہیں چھوڑیں گے۔ آج کی رات کے اندر ایک عزم، ایک ارادہ اور ایک حوصلہ ہم اپنے ایمان پر ثابت قدمی رہنے کے لیے کریں، چونکہ اس دور کے اندر ایمان سے دور کرنے کے لیے ہم کو لالچ بھی دی جاتی ہے، ایمان سے دور کرنے کے لیے ہم کو ڈرایا اور دھمکایا بھی جاتا ہے، ایمان سے دور کرنے کے لیے ہمارے اوپر الزامات بھی لگائے جاتے ہیں، ایمان سے دور کرنے کے لیے ایک ماحول سازی اور فضا بھی ہموار کی جاتی ہے۔ تو جیسے حالات ناگوار ہوں
اتنے ہی مضبوط ارادے کے ساتھ ایمان پر جمنے کا فیصلہ ہمیں اور آپ کو کر لینا چاہیے۔ ایک بات مجھے اس بندے سے اس وقت کے اندر آپ سے کہنی ہے، کیوں؟ ایمان پر اگر ہم مضبوطی کے ساتھ جمے رہے، اب اس کے ساتھ جو کچھ چھوٹی موٹی نیکیاں ہم کرتے رہے، وہ ساری نیکیاں ہمارے میدان محشر کے اندر جنت کے اندر بلند درجہ دلانے کے لیے کافی ہوگی۔ فارسی کا مشہور جملہ ہے، رحمت حق بہانہ بھی جوید بہا نبی جوید۔ اللہ رب العزت کی رحمت اور بخشش اور مغفرت بس ایک بہانہ تلاش کرتی ہے کہ وہ بہانہ مل جائے، اور اس بہانے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں اور بخششیں امت کے اوپر ڈال دے۔ بہت بڑی قیمت اور بہت بڑے اعمال اللہ تعالیٰ ہم سے نہیں چاہتے ہیں کہ بہت بڑی مجاہدے بہت بڑی قربانیاں دے کر کے آؤ گے تو ہم بخشیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی چاہ نہیں، وہ تو صرف ایک بہانہ ڈھونڈتا ہے، ہیلا تلاش کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام بنا ہوا ہے کہ جیسے ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں نا کہ دنیا کی کورٹ کچہریاں کسی کو سزا دینی ہوتی ہے تو سارے پروسیس کرتی ہیں، بغیر پروسیس کی ہوئی کسی مجرم کو سزا نہیں دی جاتی۔ یہ دنیاوی نگاہ کے اندر بھی جرم ہے۔ ہمیں بھوک مٹانا ہوتا ہے تو غلہ خریدنا ہوتا ہے، پکانا ہوتا ہے، کھانا ہوتا ہے، یہ سسٹم ہے۔ آخرت کے اندر اللہ رب العزت جنت کے اندر داخل کرنے کے لیے اسی سسٹم کے ساتھ مسلمانوں کو بھی لے کر جائے گا، اور کافروں کو جہنم میں داخل کرنے کے لیے کسی سسٹم کے ساتھ ان کو بھی لے کر کے جائے گا۔ اللہ رب العزت کے ہاں ظلم کسی کے اوپر نہیں ہوتا ہے۔ وَمَا رَبُّكَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، آپ کا پروردگار کسی بندے پر رتی برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ وہ تمام سسٹم کو فالو کرنے کے بعد اپنے صفت عدل کا مظاہرہ فرمائے گا، ایمان والوں کے ساتھ اپنی رحمت کا، شفقت کا، بخشش کا، مغفرت کا معاملہ فرمائے گا۔ تو ہماری جو کچھ نیکیاں ہیں، ہمارا نماز ہے، ہمارا روزہ ہے، ہمارے صدقہ خیرات ہیں، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ ہے، پڑوسیوں کے ساتھ حقوق کی رعایت ہے، ہمارا اچھا کیریکٹر اور کردار ہے، اس کا بینیفٹ اور فائدہ اسی وقت ملے گا جب ایمان کو ہم بچا کر کے دنیا سے لے کر کے جائیں گے۔ اگر ہم نے ایمان کا سودا کر لیا، ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہمارا صدقہ خیرات، والدین کے ساتھ حسن سلوک، اچھا ویوہار اور برتاؤ، یہ سب ضائع اور برباد ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کے نزدیک اس کی قدر و قیمت ایک مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگی۔ اس بنا پر ہماری یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیمت والی بنے، وزن والی بنے، اس کے لیے بھی ضرورت ہے کہ اپنے ایمان کو بہت مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھیں اور ایمان کے اوپر مضبوطی کے ساتھ جمے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ ایمان پر سلامتی کے ساتھ اللہ اس دنیا کے اندر ہمیں وفات دے، اور آخرت کے اندر نیک لوگوں کے ساتھ اللہ رب العزت ہمارا حشر فرمائے۔ اس دعا کا بھی انتظام کرتے رہنا چاہیے۔ ایک بات تو آپ سے کہنی ہے، دوسری بات آج کے رات سے متعلق کہنی ہے، اس سے میں دو باتیں کنیکٹ کرتا ہوں۔ یہ رمضان المبارک سے پہلے والا مہینہ ہے، عجیب اللہ رب العزت کا نظام ہے۔ قرآن پاک کے اندر 4 مہینے حرمت کے مہینے سے ملتے گئے ہیں۔ ان مہینوں کا احترام زمانے جاہلیت کے اندر بھی کیا جاتا تھا، اور اللہ رب العزت نے اسلام کے اندر بھی ان مہینوں کی حرمت کو باقی رکھا۔ ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ رجب کا ہے اور 3 مہینے اور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس شعبان کے مہینے کو رجب اور رمضان کے بیچ کے اندر رکھا ہے۔ رجب احترام والا مہینہ ہے، رجب کے بعد شعبان آتا ہے، شعبان کے بعد پھر رمضان کا مہینہ آتا ہے۔ رجب گزر چکا، رمضان آنے والا ہے، شعبان والے بیچ والے مہینے کے اندر ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک حرمت اور ایک عظمت، ایک حرمت اور ایک مغفرت، ایک حرمت اور ایک رحمت والے مہینے کے بیچ کے اندر اللہ رب العزت نے اس شعبان کے مہینے کو رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا اتنا زیادہ احترام کرتے تھے، اس مہینے کا اتنا زیادہ لحاظ کرتے تھے کہ بسا اوقات پورے کے پورے مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، اور نہیں تو اکثر مہینے تو روزہ رکھنے کا آپ کا معمول ہی تھا۔ امت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت فرمائی اور فرمایا کہ شعبان کے اخیر دنوں کے اندر روزہ تم لوگ مت رکھا کرو، شعبان کے شروع میں درمیان میں روزہ رکھ لیا کرو، پھر 2-4 دن کھا پی کر کے تازہ اور تیار ہو جاؤ، تاکہ رمضان مبارک کے مہینے کے اندر کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ ہونے پائے۔ اس سے اس بات میں اشارہ ملتا ہے کہ شعبان کا مہینہ یہ رمضان مبارک کے مہینے کی تیاری کا مہینہ ہے۔ اب تیاری ہم کیسے کرتے ہیں، ہم
میں سے ہر آدمی اس بات کو اچھی طریقے سے جانتا ہے اور تفصیل ہم نہیں کرنا چاہتے. صرف 2 باتوں کے اندر میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. نمبر 1, اپنے دلوں کی زمین کو گناہوں سے پاک و صاف کر لیں. تیاری کے لیے سب سے بنیادی ضرورت ہے. نمبر 2, اپنے دل کی زمین کے اوپر نیکیوں کا کچھ سبزہ اور کچھ پودا اگا لیں. بس یہ 2 کام اگر ہم نے کر لیا تو رمضان مبارک کی ہم نے تیاری کر لی. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کی اس رات کے اندر بخشش پانے والے افراد کا پتہ بتلایا ہے کہ فلاں قسم کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ رب العزت بخشش اور مغفرت کا پروانہ آج کی رات کے اندر عطا کر دے گا. ان لوگوں کا بھی پتہ بتایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فلاں قسم کے لوگ ہوں گے جن کی آج کے رات کے اندر اللہ رب العزت بخشش اور مغفرت نہیں فرمائے گا. یہ دونوں چیزیں کسی پر ڈیپینڈ کرتی ہیں. بخشش نہیں ہوگی ان لوگوں کی جن کے دل کی زمین ناپاک اور گندی ہے, گناہوں سے ان کے دل سیاہ ہو چکے ہیں, ان کی بخشش نہیں ہوگی. بخشش ان لوگوں کی ہوگی جنہوں نے اپنے دل کے گناہوں کو, تاریکی کو اور سیاہی کو توبہ اور استغفار کے ذریعے سے, نیک کاموں کے ذریعے سے صاف کر لیا ہوگا اور نیکیوں کا کچھ خوبصورت سا پودا دل کے اندر لگا لیا ہوگا. ایسے لوگوں کی اللہ رب العزت مغفرت فرما دے گا. سب سے بڑا گناہ بھی میں نے آپ کو بتلایا, شرک کرنا. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس رات کے اندر اللہ رب العزت شرک کرنے والے کی بخشش نہیں فرمائے گا. نمبر 2, میرے نوجوانوں اس بات کو سمجھو, بہت غور سے سنو, بہت سمجھنے کی کوشش کرو. یہ مضمون جب آتا ہے تو آج کے حالات کو دیکھ کر کے دل کوڑنے لگتا ہے. دوسرا سب سے بڑا گناہ جو اللہ رب العزت کے نزدیک ہے, ماں باپ کی نافرمانی ہے. اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے بڑی نیکی جو ہے وہ ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری ہے. قرآن پاک کی تقریباً 3 آیتوں کے اندر صراحت کے ساتھ اللہ رب العزت نے جہاں پر اپنی عبادت کا حکم دیا ہے متصلاً, بلکہ اتنا متصل کیا ہے کہ عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فعل کو بھی حذف کر دیا ہے. براہ راست ڈائریکٹ والدین کا نام اللہ رب العزت نے لے لیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو, فوراً ماں باپ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ, ان کے ساتھ حسن سلوک اور اچھے برتاؤ کے اندر لگ جاؤ. آج شادی ہو جاتی ہے, بیوی کے حقوق ہمارے نوجوانوں کو یاد رہ جاتے ہیں, ماں باپ کے حقوق کا پتہ نہیں کہ وہ کہاں چلے گئے. تھوڑی سی ہمارے جسم کے اندر طاقت آتی ہے, ماں باپ کا بڑھاپا ہوتا ہے, بڑھاپے کے ان کے جملے ہمیں بہت گراں گزرتے ہیں, ہمیں بہت بھاری اور وزنی لگتے ہیں, اور بیوی کی بڑی سے بڑی ناراضگی کی باتیں بھی ہمارے دل کو موہ لینے کے لیے کافی ہوتی ہیں. یہ مغربی تہذیب تو یہ تھی, یورپین ممالک کی تہذیب تو یہ تھی کہ بوڑھے ماں باپ کی قدر نہیں کرتے تھے, ان کے پاس بیٹھنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں تھا, ان سے رائے اور مشورے کی ان کو کوئی حاجت اور ضرورت نہیں تھی. اسلام کی تہذیب نہیں تھی. اسلام کی تو تہذیب یہ ہے کہ جب تک ماں اور باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک موجود ہے, ہزاروں گناہوں کے باوجود تمہارے لیے مغفرت کا دروازہ گھر کے اندر موجود ہے. اپنے ماں باپ کو راضی کر لو, اللہ رب العزت راضی ہو گیا. تمہارے اپنے جہنم میں جانے کا دروازہ بھی گھر کے اندر موجود ہے, ماں باپ کو ناراض کر لو, جہنم کے اندر آسانی کے ساتھ چلے جاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رضا ربی فی رضا الوالدی وسخط ربی فی سخط الوالدی. اللہ کی خوشی والدین کی خوشی میں ہے, اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. آج کی رات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ کل والدین, جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا ہوگا اس رات کے اندر اس کی بھی بخشش اور مغفرت نہیں ہوگی. اندازہ لگائیے اتنا سخت جرم ہے ماں باپ کو ستانا, ان کو تکلیف پہنچانا. لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک تہذیب بنتی چلی جا رہی ہے, اور جو لڑکا ماں باپ سے دور رہتا ہے, ماں باپ سے ہفتوں دن ملاقات کو اس کو وقت نہیں ملتا ہے, وہ اپنے آپ کو معاشرے کا ایک معزز فرد سمجھتا ہے. یہ کلچر, یہ تہذیب مغربی ہے, اسلامی تہذیب یہ نہیں ہے. اسلامی تہذیب پر آؤ اگر کامیابی دنیا میں اور آخرت کے اندر چاہتے ہو, ورنہ اسلامی تہذیب کے چھوڑنے کی بنا پر ذلت و رسوائی کس قدر ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے, اب تجربہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر آدمی اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. اسی طریقے سے معاشرے کے اندر
نشہ اس وقت بہت عام ہوتا چلا جا رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مدمن خمر، جو آدمی نشہ کا عادی ہو، اس نشے کے عادی شخص کی بھی اس رات کے اندر اللہ رب العزت مغفرت نہیں فرماتا ہے. نوجوان میں یہ کہتا ہوں کہ شراب کے نشے ہی کے اندر ہیں. نوجوان مختلف قسم کے نشوں کے اندر مبتلا ہیں. نشہ کہتے کس کو ہے؟ نشہ کی اجمالی تعریف یہ ہے ہر وہ چیز جو اللہ کی یاد سے ہم کو دور کر دیتی ہو، ہر وہ چیز جو ہمیں اچھے کو اچھا نہ سمجھنے دیتی ہو، برے کو برا نہ سمجھنے دیتی ہو، وہ چیز نشہ ہے. اب نشے کی پھر الگ الگ کیفیات اور الگ الگ حالات ہوتے ہیں. آج ہمارے اوپر نشہ سوار ہے موبائل کے اندر وقت کے ضائع کرنے کا. آج ہمارے اوپر نشہ سوار ہے گھر سے باہر زیادہ وقت گزارنے کا. افسوس ہوتا ہے 12 بجے رات میں گزشتہ رات تقریباً 1:15 بجے واپس آئے ایک پروگرام سے. دیکھا بوڑھے بھی جوان بھی کیوں مستی سے گھوم رہے ہیں. ہمارا تو ٹینشن بڑھ رہا تھا کہ جلدی گھر پر پہنچے اور آرام کریں، صبح اٹھنا ہے چونکہ 12:30 1:15 ہو رہے ہیں. اور جن کے گھر سامنے موجود ہے وہ بیچارہ گھر کے باہر گھوم رہا ہے. نوجوان بھی گھوم رہے ہیں، بوڑھے گھوم رہے ہیں. یہ وقت کے ضائع کرنے کا ایک نشہ ہے. اور اس سے پہلے بھی میں نے اپنے 12 خطبے کے اندر 3 باتیں میں نے کہی ہیں، پھر ان تینوں کو ایک جملے کے اندر دہراتا ہوں. جو قوم اپنے اوقات کو، جو قوم اپنی صلاحیت کو، جو قوم اپنے مال کو صحیح جگہ پر خرچ نہیں کرنا جانتی ہے، وہ دنیا کے اندر کسی بھی حال کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتی ہے. کامیاب ہونے کے لیے کسی بھی قوم کے لیے یہ 3 بنیادی حیثیت ہے. اپنی صلاحیت کو صحیح جگہ پر استعمال کرے، اپنے وقت کو صحیح جگہ پر استعمال کرے اور اپنے مال کو صحیح جگہ پر استعمال کرے. وہ قوم ہر حال کے اندر کامیاب ہو جائے گی دنیا کے اندر، چاہے آدمی کچھ بھی کر ڈالے. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام اور سسٹم اس دنیا کے اندر. اسی طریقے سے نوجوانوں کو نشہ، میں نے پوچھا کچھ لڑکوں سے کہ رات کے اندر اس مسجد کے کمپاؤنڈ میں جب تک گیٹ نہیں لگا ہوا تھا اور گیٹ کے لگ جانے کے بعد ادھر ادھر کچھ نوجوان ہیں کیا بولتے ہیں درس، مجھے تو معلوم نہیں کہ سفید پاؤڈر آتا ہے اس کا بہت انداز ہے، کیا بولتے ہیں ڈرگس اللہ ہی بہتر جانے کیا کیا نام ہے. وہ نوجوان اس کے نشے کے عادی، بلکہ کچھ بچوں نے بتایا کہ نشے کا انجیکشن بھی کوئی نکلا ہے، وہ انجیکشن لے رہے ہیں نوجوان. کہاں تمہاری شامت گئی، کہاں تمہاری مصیبت آئی. اللہ نے جوانی دی ہے، صحت دی ہے، طاقت و توانائی دی ہے، کھانے کے لیے بے شمار اشیاء کی ہماری کامتی کے اندر فراہمی ہے، پینے کی اشیاء کی فراہمی ہے. وہ چیزیں جو تمہاری صحت کے لیے فائدے مند ہو. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے کہ اگر جسم کو طاقتور بنانا چاہتے ہو تو 3 چیزوں کی عادت ڈالو. نمبر 1 خوشبو استعمال کرو، نمبر 2 صبح کے وقت میں جلدی اٹھو اور غسل کرو، اور نمبر 3 گوشت استعمال کرو. اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں ہمارے کامتی کے اندر بکثرت فراہم کر رکھی ہے. بہت سارے علاقوں کے اندر گوشت کے لیے بڑی دشواری ہے، لیکن آپ صبح وقت میں، شام میں، رات میں 12 بجے اگر ارادہ کریں تو بھاجی منڈی چلے جائیں گوشت لے کر کے آ جائیں. یہ فراہمی، یہ سہولت اللہ نے رکھی ہے. اور تم اپنی پتہ نہیں کون سی مصیبت آئی ہے کہ وہ نشہ، جو لوگ نشہ کرتے ہیں ان کی زندگیوں کو دیکھ کر کے عبرت کیوں نہیں حاصل کرتے. جو لوگ جوانی کے اندر شراب پیتے تھے آج ان میں سے بہت سے لوگ بڑھاپے کو پہنچے ہوئے ہیں. جو اپنی جوانی کے اندر مختلف قسم کے نشہ لیا کرتے تھے ان کی بڑھاپے کی زندگی کس پوزیشن کے اندر گزر رہی ہے، جا کر کے ان کو دیکھا کرو، عبرت کی نگاہ سے دیکھا کرو تو اپنی جوانی کا احساس ہوگا. یہ ساری مصیبت کون کر رہا ہے؟ وہ قوم کر رہی ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہلا رہی ہے. وہ نوجوان کر رہا ہے جو اس امت کا مستقبل ہے اور اس ملک کا مستقبل ہے. اس ملک کو جس دلدل کے اندر پھنسایا جا رہا ہے بلکہ پھنسا دیا گیا ہے، اس دلدل سے نکالنے کے لیے مسلمانوں تمہاری ہی صلاحیت کی ضرورت ہے. کسی اور کے پاس نہ کوئی دستور اور ضابطہ ہے، نہ ان کے پاس وہ صلاحیتیں ہیں کہ ملک کو اس عجیب دلدل سے نکال سکیں. لیکن ہم اسی دلدل کے اندر، اسی مصیبت کے اندر پھنستے چلے جا رہے ہیں. کسی کو کھانا کھانے کا نشہ ہے، کسی کو پان، بیڑی، سگریٹ، ان چیزوں کا نشہ ہے. مختلف قسم کی نشوں کے اندر مبتلا ہو کر کے اپنی جوانی کو برباد کر رہے ہیں، اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں، اپنی محنت کے کمائے ہوئے پیسے کو برباد کر رہے ہیں اور نہ معلوم کون سی مصیبت میں دے رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو نشے کا عادی ہوگا اس آدمی کی بھی آج کے رات کے اندر بخشش نہیں کی جائے گی. اس کا مطلب ہم اگر بخشش چاہتے ہیں
تو ہمیں اپنے نشے کی عادت کو چھوڑنا ہوگا، والدین کی نافرمانی کو بند کرنا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا ہوگا۔ یہ بنیادی ضرورت ہے اگر آج کی رات کے اندر ہم کوشش کے اندر اپنا نام اٹھانا چاہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ٹخنوں سے نیچے پائجامہ لٹکانے والے کی بھی اس رات کے اندر بخشش نہیں ہوگی۔ ذرا دیکھیں اپنے گرد و پیش کے اندر آج ہمارے نوجوانوں کی کیا صورتحال ہے۔ ٹخنوں سے نیچے پائجامہ لٹکانا یہ مغربی کلچر ہے، یورپین تہذیب ہے، اسلامی کلچر اور اسلامی تہذیب نہیں ہے۔ مرد ہے، اسلام کے اندر مرد اور عورت کے لباس کے اندر ایک واضح لکیر کھینچی گئی ہے کہ عورت کا لباس وہ ہے جس سے اس کا ٹخنا چھپا ہوا ہو، مرد کا لباس وہ ہے جس سے مرد کا ٹخنا کھلا ہوا ہو۔ اب اگر ہم اپنے ٹخنے کو چھپا رہے ہوتے ہیں تو عورتوں کی مشابہت اختیار کر رہے ہوتے ہیں۔ عورتیں اپنے ٹخنے کو کھولیں، یہ بھی ایک عجیب مصیبت ہے۔ عورتیں کو دیکھو جب وہ پینٹ پہن کر کے نکلتی ہے ان کا پینٹ پنڈلی کے اوپر رہتا ہے، وہی نوجوان جب ہمارا پینٹ پہنتا ہے تو ٹخنے کا اس کی ایڑی کے نیچے اس کا پینٹ گھسٹ رہا ہوتا ہے، لگ رہا ہوتا ہے۔ ایک عجیب مصیبت ہے۔ اللہ کے رسول ایسا نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو ایسے ہی بتلایا گویا کہ آپ کی نگاہ دیکھ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان مردوں کے اوپر اللہ کی لعنت کی برسات ہو جو مرد حضرات عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، ان عورتوں کے اوپر اللہ کی لعنت کی برسات ہو جو عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ اس کا مطلب نگاہ نبوت اس بات کو دیکھ رہی تھی کہ مرد اپنے لباس میں عورتوں کا طریقہ اختیار کریں گے، عورتوں کی لباس اختیار کر لیں گے اور عورتیں مردوں کا لباس اختیار کر رہی ہوتی ہیں۔ ان جیسی روایتوں کو جب پڑھو تو دل اندر سے شہادت دیتا ہے کہ اس جملے کو بار بار کہا جائے یقیناً اللہ کے رسول ہم اپنی آنکھ سے آج دیکھ کر کے اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے جو باتیں فرمائی تھی اس زمانے کے اندر جس کا سمجھنا مشکل تھا، آج ہم ان باتوں کو دیکھ کر کے یقین کریں اپنے آنکھوں سے کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے جیسا کہا تھا ویسے ہی آج ہمارے سامنے ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ دل یہ چاہتا ہے کہ بار بار ان باتوں کو کہا جائے۔ اس ناطق میں نوجوانوں اپنی وضاحت کو درست رکھو۔ ایک مصیبت نوجوانوں کے اوپر بال رکھنے کی، بال رکھنے سے شریعت نے منع نہیں کیا۔ بال رکھ لو، بال کے حقوق ادا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بال رکھا ہے، اس کے حقوق کی ادائیگی کی ہے۔ آپ پورے سر کے بال برابر رکھو، آپ اس کو مونڈوں تک لے کر آؤ، کندھوں تک لے کر آؤ، بال آپ کے لمبے ہوں، اس کے اندر کنگھی کرو، اس کو خوبصورت بنا کر کے رکھو، کوئی رکاوٹ نہیں، محمود اور پسندیدہ ہے۔ لیکن اگر آپ بات کرتے ہیں کہ ادھر رک کے بال کو چھوٹے کرا لیے سائڈ کے اور بیچ میں لگا کہ شیطان کی کھوپڑی رکھی ہے، روایتوں کے اندر شیطان کی کھوپڑی کی جو تعبیر آئی ہے بہت کچھ ہمارے نوجوانوں کی اس بات سے ملتی ہے جو دائیں بائیں کٹا لیتے ہیں اور بیچ کے بال کو یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ ان چیزوں سے اپنے آپ کو، دوسروں کی تہذیب ہو سکتی ہے، دوسرے کریں جو چاہے وہ کریں، ہمیں اسے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن ہمارے پاس ایک شاندار تہذیب ہے، ہمارے پاس ایک شاندار سلیقہ اور طریقہ ہے، ہمارے پاس ایک شاندار نظم و نسق ہے، ہم اس کے مطابق اپنی زندگی ڈھالنے کی کوشش کریں۔ آج بھی اس نئے گزرے دور کے اندر، جس دور کے اندر ہم جیسے لباس رکھنے والوں کے خلاف ایک نفرت کا ماحول گرم کیا جا رہا ہے، لیکن آج بھی اس نئے گزرے دور کے اندر اگر کوئی غیر مسلم کسی کو عزت دینے والا ہے اور عزت دیتا ہے تو یہ ٹوپی داڑھی کرتا پاجامے والے کو دیکھ کر کے آج بھی اس ملک کے اندر عزت دیتا ہے۔ ہماری عزت تو اس لباس کے اندر ہے، اس وضاحت کے اندر ہے، اس رہن سہن کے اندر ہے۔ ہم کہاں دوسروں کی وضاحت، ان کے لباس، ان کے رہن سہن، ان کے مکر و فریب کے اندر پھنستے چلے آ رہے ہیں۔ اس بنا پر ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ تاکہ جب ایسی بخشش اور مغفرت کی رات آئے تو اس رات کے اندر اللہ رب العزت کی نظر رحمت ہماری طرف متوجہ ہو اور ہم کچھ کام کرنے والے بن جائیں، کچھ بخشش اور مغفرت کے پروانے پانے والے بن جائیں، کیونکہ اللہ رب العزت کو صرف ایک بہانہ چاہیے ہماری بخشش اور مغفرت کا، ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کے نزول کا۔ اس کو بہت زیادہ کسی مشقت اور مجاہدے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسری بات آپ حضرات سے یہ کہیے کہ رمضان مبارک کے آنے سے پہلے ابھی سے آپ اپنا ایک شیڈول بنائیں، آپ اپنی ترتیب بنائیں کہ ہمیں نماز کے لیے وقت فارغ کرنا ہے۔ نماز کے اوقات متعین رہتے ہیں، بلکہ اس وقت تو میں کہتا ہوں جتنا اہتمام نماز کے وقت کیا جاتا ہے دنیا کے کسی اور شعبے کے اندر اتنا زیادہ اہتمام نہیں کیا جاتا۔ نماز کے اندر جو جماعت کھڑی ہوتی ہے
وہ منٹ سے نہیں کھڑی ہوتی ہے، وہ سیکنڈ سے کھڑی ہوتی ہے. 1-2 سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا، اتنا زیادہ نماز کے اندر وقت کا لحاظ کیا جاتا ہے. تو جب اتنا بہترین نظام و سسٹم اللہ رب العزت نے ہم کو دے رکھا ہے تو ہم اپنی زندگی کو ایک نظام و سسٹم پر لانے کی کوشش کریں کہ اس وقت کے اندر ہمیں اپنا 15 منٹ کا، 20 منٹ کا، 10 منٹ کا وقت ہر حال کے اندر نماز کے لیے فارغ کر لینا ہے. یہ وقت ہمیں اپنے کاروبار کے لیے لگانا ہے. اب عام دنوں کے اندر جو ہم کر رہے تھے، چونکہ اب ایک سیزن آنے والا ہے، اس سیزن کی ہمیں تیاری کرنی ہے. رمضان ایک سیزن آ جائے گا تو ہمیں اب کچھ اور وقت نماز کے لیے نکال لینا ہے. ہم سنت پڑھتے تھے، فرض پڑھتے تھے، اب ہمیں اس کے ساتھ نفلوں کو بھی جوائن کر لینا ہے. ہمارے پارے ایک پارے کی تلاوت کرتے تھے، اب اس تلاوت کی مقدار بڑھا دینا ہے. ہم جتنا درود شریف پڑھتے تھے، اللہ رب العزت کا ذکر کر لیتے تھے، کوئی دینی اور کتاب پڑھ لیتے تھے، سن لیتے تھے، اس کے اندر اپنے وقت کو تھوڑا سا اور بڑھا دینا ہے. بس صرف کتنا کر لینے سے اللہ رب العزت رمضان مبارک کے انوار و برکات کو ہمارے اوپر اڈھیل دے گا، ہمارے اوپر برسا دے گا. اس کو بہت زیادہ ہمیں مشقت اور مجاہدے کے اندر ڈالنے کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے. بس صرف اپنی زندگی کو اور اپنے زندگی کے طریقے کو تھوڑا سا تبدیل کر لو، تھوڑا سا بدل لو، تاکہ آنے والا رمضان مبارک ہماری زندگی کا بہترین رمضان بن جائے اور اس رمضان کے اندر ہم اپنے گناہوں کی بخشش کروا سکیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، برباد ہو وہ شخص. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برباد ہو وہ شخص. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برباد ہو شخص. حضرت جبرائیل نے اس کے اوپر آمین کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آپ کس کے لیے بدعا کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی رمضان مبارک کے مہینے کو پائے اور اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت نہ کروا پائے، وہ تباہ و برباد ہو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعائیہ کلمات ہیں. حضرت جبرائیل جیسے مقدس فرشتے نے اس کے اوپر آمین کہا ہے. اب اگر ہم رمضان مبارک کو یوں ہی غفلت کے ساتھ گزار دیں اور اس کی طرف ہم کوئی توجہ نہ دیں، جیسے ہمارا شوال گزرتا ہے، اسی طریقے سے رجب گزرتا ہے، محرم گزرتا ہے، سفر گزرتا ہے، ہم رمضان کو بھی یوں ہی گزار دیں، اس سے پہلے کوئی فکر نہ کریں تو ہمارے لیے محرومی کی بات ہوگی. اس بنا پر ابھی سے اپنی ترتیب بنانے کی کوشش کریں. کھیلنے کا وقت رکھیں، کھانے کا وقت رکھیں، کاروبار کا وقت رکھیں، ٹہلنے کو سارے وقت رکھیں. میں نے کہا کوئی چیز بند کر دیں، لیکن ان میں سے کچھ وقت کاٹ کر کے اپنی عبادتوں کے اندر اضافے کا بھی وقت رکھ لیں. ہمارے گھر کے اندر جس دن شادی ہوتی ہے اس دن ہم اپنے تمام ضروریات سے فارغ ہو جاتے ہیں اپنی شادی کے اندر مہمانوں کے استقبال کے لیے اور اپنی توجہ اس کے اوپر مرکوز کر دیتے ہیں. رمضان مبارک ہمارے لیے جنت کے اعتبار سے ایک بہترین تیاری کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے. ہم اپنے تمام تر چیزوں سے کاٹ کر کے اس کے لیے بھی اپنے آپ کو آمادہ اور اپنے آپ کو آراستہ کریں. یہ تیسری بات مجھے آپ سے کہنی ہے. اس سے ایک بات اور کنیکٹ ہے کہ قرآن پاک یہ رمضان مبارک کے نزول کا مہینہ ہے. قرآن پاک سے جڑو، قرآن پاک سے اپنا تعلق بہت مضبوط کر لو. قوم اس وقت تک کامیاب نہیں ہوگی جب تک قرآن پاک سے اپنے آپ کو نہیں جوڑے. یہ اٹل اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جملے کو بار بار دوہرا کر کے کہا ہے کہ عمر تو وہی ہے کہ جب تو اپنے اونٹوں کو چلا کر کے آتا تھا تو تیرے باپ خطاب کہا کرتے تھے کہ عمر تو کیا کرے گا، تجھے تو اونٹ کا چرانا بھی نہیں آتا ہے. اونٹ لے کر جاتا ہے صبح، شام کے اندر واپس آتا، اونٹ کا پیٹ نہیں بھرتا ہے. اونٹ کو کہاں پر لے جانا، کس چراگاہ کے اندر چرانا تاکہ اس کا پیٹ بھر جائے. تجھے اس بات کا بھی پتا نہیں کہ زندگی میں کیا کر پائے گا. کہ حضرت عمر کو جب وہ عمر تھے ان کے والد خطاب کہا کرتے تھے جب اسلام کی دولت، قرآن کی دولت ان کے پاس آئی، حضرت عمر یہ پہلے اسلام کے فرد ہیں جن کو اس امت نے امیر المؤمنین کا خطاب دیا ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفۃ المسلمین کہا جاتا تھا. امیر المؤمنین کا خطاب امت نے اس وقت نہیں چنا تھا. سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے فرد اس امت کے جن کے لیے امیر المؤمنین کا خطاب اس امت نے منتخب کیا ہے، ان کو دیا گیا ہے. سیدنا عمر بن خطاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشیر خاص تھے. ان کی رائے کے مطابق کئی آیتیں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر نازل کی ہیں. جیسی ان کی رائے ہوتی تھی پہلی وہی آیت اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر نازل کر دیتا تھا. یہ اس وقت ملا جب وہ اسلام سے، قرآن پاک سے انہوں نے اپنے آپ کو جوڑ لیا. آج بھی ہمیں وہ عزت مل سکتی ہے اگر ہم اسلام سے اور قرآن پاک سے اپنے آپ کو مضبوطی کے ساتھ جوڑے رکھیں. اس سے ہٹ کر کے ہم اپنے آپ کو عزت نہیں پا سکتے ہیں.
اس بنا پر قرآن پاک کی تلاوت کی طرف، اس کے پڑھنے کی طرف اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اس کے سمجھنے کی طرف، مزید اللہ تعالیٰ توفیق دے اس کے ہر ہدایت پر عمل کرنے کی طرف ہم بہت پیش قدمی کریں، بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں. جتنا جلد ہم اس مرحلے سے گزر جائیں گے اللہ رب العزت کامیاب کرے گا. قرآن پاک سے متعلق تو آپ لوگوں نے پورا بیان سنا مولانا شعیب صاحب قاسمی کا. ٹھیک ہے، تو آئی ہوپ آپ سب عمل کریں گے. انشاءاللہ میں بھی عمل کروں گا اور بہت کچھ سیکھنے ملا ان کے بیان سے. ٹھیک ہے، تو ویڈیو کیسا لگا لائک کرو، شیئر کرو، سبسکرائب کرو. بائے بائے.